الرحمن الرحیم آقامون دلبره دلا رو میخوره کربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه این دل دیوونه دوست داره بخونه میونه بین الحرمین روزه عباس آقامون دلبره دلا رو میخره کربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه این دل دیوونه دوست داره خونه میونه بین الحرمین روزه عباس دلا رو میخوره کربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه این دل دیوونه داره بخونه میونه بین الحرمین روزه عباس کاش دلمون یه بار دیگه بشه خدایی کاش هممون یه روز بشه ایک روایت جس کا آج کل بہت کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے وہ علامہ باقر مجلسی کی کتاب جلال العیون سے لی گئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ معصومین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان بلکہ تمام مخلوق کے رب ہیں۔ بس اس روایت کو علامہ باقر مجلسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ علامہ باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ معصومین علیہ السلام رب ہیں،
جبکہ حقیقت اور سچائی کچھ اور ہے۔ اگر اس کتاب کی فہرست کی جانب نظر دہرائی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کتاب کا پہلا باب صفحہ نمبر 90 سے شروع ہوتا ہے۔ گویا صفحہ نمبر 90 سے پہلے جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ علامہ باقر مجلسی کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ تو گویا پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ صفحہ نمبر 23 پہ جو روایت نقل کی گئی ہے جس میں معصومین کو رب کہا گیا ہے، وہ روایت علامہ باقر مجلسی کے قلم سے لکھی ہی نہیں گئی۔ اس روایت کو لکھنے والا کون ہے؟ آئیے اب اس بات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 15 کے بعد صفحہ نمبر 16 سے ایک مقدمہ شروع ہوتا ہے جس کا اختتام صفحہ نمبر 53 پہ جا کر ہوتا ہے۔ اس مقدمے کو لکھنے والے شخص کا نام ہے سید ظہور الحسن زیدی کوثر بھریوی، اور یہ روایت جو کہ صفحہ نمبر 23 پر لکھی گئی ہے یہ ان کے قلم سے لکھی گئی ہے، نہ کہ علامہ باقر مجلسی کے قلم سے۔ اب ظہور الحسن زیدی صاحب کون ہیں، فقہ جعفریہ میں ان کی کیا اہمیت ہے، اس بات سے سب ہی آشنا ہیں اور سب جانتے ہیں کہ معتبر راویوں میں اور علماء دین میں ان کا نام نہیں آتا۔ گویا یہ روایت جو کہ صفحہ نمبر 23 پہ نقل کی گئی ہے، نہ تو اس کی سند دی گئی ہے کہ یہ روایت کس کتاب سے لی ہے، نہ ہی اس کے رجال کے بارے میں کچھ لکھا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ یہ علامہ باقر مجلسی کے الفاظ نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کے الفاظ ہیں جسے فقہ جعفریہ میں کوئی نہیں جانتا۔ تو ان سب دلائل کے پیش نظر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ روایت جو ہمارے غالی ذاکرین نقل کرتے ہیں اور اسے علامہ باقر مجلسی کی جانب منسوب کرتے ہیں، یہ سوائے ایک ضعیف اور گھڑی ہوئی روایت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اس کے ثبوت میں ہم ایک اور بات بھی کہنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کیا علامہ باقر مجلسی نے اس کتاب کو اردو میں لکھا تھا یا کسی اور زبان میں لکھا تھا؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ کسی اور زبان میں لکھا تھا تو برائے مہربانی اس زبان میں لکھی گئی کتاب میں یہ روایت دکھا دیں اور ثابت کر دیں کہ یہ علامہ باقر مجلسی کے الفاظ ہیں، وہیں جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا۔ نماز با جماعت کے اختتام پر علی رب کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ ایسی مسجد میں جو آدمی نماز سے پرہیز کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا۔ علی رب کا نعرہ لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مشرک وہ ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ اگر تو دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں تو یہ ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ ہر دور میں لوگوں کافروں نے نبیوں کو گمراہ کہا تھا، انک فی ضلال قدیم انک فی ضلال مبین۔ کافر نبیوں سے کہتے تم گمراہ ہو، کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، جو خود مشرک باللہ ہے اس کو کیا حق پہنچے کہ مومنوں کو بے ایمان کہے؟ علی امام ہیں، علی رب نہیں۔ علی امام ہیں، پیغمبر کے قائم مقام ہیں، علی نبی بھی نہیں۔ لہذا جو ان کو اللہ کہتے ہیں وہ خارج از اسلام ہے، جو ان کو نبی کہتے ہیں وہ ختم رسالت کا منکر ہو کر اسلام سے خارج ہے۔ علی جو ہیں اللہ کے ولی ہیں، پیغمبر کے بلا فصل وسیع ہیں، اور یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔
کلمہ آدمی کو یاد رہ جائے تو کبھی کلمہ پڑھنے والا قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا. کلمے میں کہتے ہیں علی اللہ کے ولی ہیں کہ نعرہ لگانا ہو تو کوئی علی رب تے کوئی علی اللہ. معاذ اللہ معاذ اللہ. مولا نے تبھی تو فرمایا تھا میرے حق میں دو قسم کے بندے گمراہ ہو جائیں گے. ولا ذنب علی میرا قصور کوئی نہیں. محب غال و مبغض قال. ایک وہ نادان محب جو محبت کی رو میں بہ کر مجھے میرے مقام سے بڑھانے کی کوشش کرے گا. دوسرا وہ نابکار دشمن جو دشمنی کی رو میں بہ کر مجھے اپنے مقام سے نیچے گرانے کی کوشش کرے گا. فرمایا علیکم بالنعمت الوسطی درمیانہ روی کو لازم پکڑنا. اگر بڑھاؤ گے تو غالی بن کے گمراہ ہو جاؤ گے اور اگر مجھے گھٹاؤ گے تو پھر کالی اور دشمن بن کے برباد ہو جاؤ گے. اس لیے نہ اللہ کہنا نہ نبی کہنا, اللہ کا ولی کہنا, پیغمبر کا بلا فصل وسیع کہنا, مومن بن جاؤ گے. آغامون میدونه این دل دیوونه دوست داره بخونه. ہے نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ علی علی مولا علی علی مولا. حزب فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی. حزب فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی. اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی خامنائی خامنائی. من الذلہ حیات من الذلہ حیات من الذلہ حیات من الذلہ. ہر دور یزیدی میں بیدار حسینی ہے, سر ان کے کچلنے کو تیار حسینی ہے. سوچوں میں ہماری تو افکار حسینی ہے, جینے کے طریقے بھی اطوار خمینی ہے. ہم سے ہے دور حق ہے اپنا منشور, ہم نوکر زہرا سب اللہ کے ہے مشہور. حیات من الذلہ حیات من الذلہ حیات